بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ کی ڈفرینٹ اقسام، اور چلیے آج شروع کرتے ہیں جملہ فعلیہ سے۔ جملہ فعلیہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز یعنی پہلا پارٹ فعل ہو، پہلا لفظ جس کا فعل ہو، یا وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اگزامپل دیکھیے، جیسے قام زیدن، یہ جملہ قام جو کہ فعل ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں قام فعل ہے اور زیدن فاعل ہے، تو فعل اور فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ڈفرینٹ اقسام۔ پہلی تقسیم جو کی گئی وہ ہے لفظ اور معنی کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے جملہ فعلیہ کی بھی دو اقسام ہیں، لفظاً اور معنن خبریہ، اور دوسری ہے لفظاً خبریہ لیکن معنن انشائیہ۔ لفظاً اور معنن خبریہ وہ جملہ فعلیہ ہے جو لفظی اور معنوی دونوں ہی اعتبار سے خبریہ ہو، جیسے قام زیدن۔ اور لفظاً خبریہ معنن انشائیہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو لفظی اعتبار سے تو خبریہ ہو لیکن معنوی اعتبار سے انشائیہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ خبریہ اور انشائیہ سے کیا مراد ہے۔ خبریہ وہ جملے ہوتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، مطلب کہنے والے کی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، جبکہ انشائیہ وہ جملے ہوتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار نہ ہو۔ میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کی دوسری قسم جو کہ ہے لفظاً خبریہ لیکن معنن انشائیہ۔ یہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو لفظی اعتبار سے تو خبریہ ہو لیکن معنوی اعتبار سے انشائیہ ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جملہ فعلیہ جو کہ فعل اعوذ سے شروع ہو رہا ہے لفظی اعتبار سے خبریہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اس میں کوئی خبر دینا مقصود نہیں، بلکہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اس طرح یہ جملہ معنوی اعتبار سے انشائیہ ہوا۔ تو ایسے سمجھے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو آپ ایسے شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ تو اس کی دعا ہے، یہ اس کی طلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہے۔ ایسے جملے جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے ان جملوں کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ایک دوسری تقسیم خبر کے اعتبار سے۔ خبر کے اعتبار سے بھی جملہ فعلیہ کی دو اقسام ہیں، کبریٰ اور صغریٰ۔ کبریٰ وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفعول مکمل جملہ ہو، پھر چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، جیسے ظننت زیدن یقوم ابوہ۔ اس میں دیکھیں ظننت، یہاں پہ یہ فعل اور اس میں تو کی ضمیر فاعل بتا رہی ہے، تو یہ فعل اور فاعل مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اور اس کا ظننت یہ متعدی فعل ہے تو اس کا مفعول بھی ہوگا، تو زیدن یہاں پہ آپ دیکھیں مفعول نمبر 1 ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو انڈر لائن کیا گیا ہے یقوم ابوہ، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ یقوم یہ فعل ہوا اور ابوہ یہ مرکب جاری، یہ بن گیا فاعل اس کا، تو فعل اور فاعل مل کے یقوم ابوہ ایک جملہ فعلیہ ہوا، اور پورا یہ جملہ فعلیہ مفعول نمبر 2 ہوا۔ کیا دیکھا کہ ظننت زیدن یقوم ابوہ میں ایک مفعول ایسا ہے جو مکمل ایک جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ بنا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ۔ اور اب اس دوسرے جملے کو دیکھیں جو ہے ظننت زیدن ابوہ قائم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ظننت یہاں پہ فعل اور فاعل تو کی ضمیر ہے، تو
فعل اور فاعل مل کے یہ ظننتو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہوا، جس کا کہ زیدن مفعول ہوا کیونکہ ظننتو فعل متعدی ہے، تو زیدن مفعول نمبر 1 ہوا، اور ابوہ قائم یہ مفعول نمبر 2 ہوا، جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ خود پورا جملہ ہے۔ آئیے سمجھاتے ہیں کیسے یہ جملہ ہے اور یہ کون سا جملہ ہے۔ ابوہ یہ مرکب اضافی اور یہ مبتدا ہوا، اور قائم اس کی خبر ہوا، تو مبتدا اور خبر مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کا مفعول نمبر 2 ابوہ قائم ایک پورا جملہ ہے، اس طرح سے یہ بھی ہوا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ کی مزید 2 تقسیم کی گئی ہے، جن کو کہ اسی اگزامپل سے ہی سمجھائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں ذات وجہن۔ ذات وجہن وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہی ہو، اور اگزامپل وہی ہے ظننت زیدن یقوم ابوہ۔ ظننت یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور زیدن اس کا مفعول نمبر 1، اور یقوم ابوہ یہ ہے اس کا مفعول نمبر 2، جو کہ خود ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اس طرح سے یہ پورا بنا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہن۔ اب دیکھتے ہیں ذات وجہین۔ یہ وہ جملہ خبریہ کبریٰ ہوتا ہے جس کا کوئی مفعول جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اور اگزامپل لیتے ہیں ظننت زیدن ابوہ قائم۔ ظننت بذات خود فعل اور فاعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ ہوا، زیدن اس کا پہلا مفعول، اور ابوہ قائم اس کا مفعول نمبر 2، جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ ابوہ اس میں مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر۔ تو اس طرح سے یہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہین۔ وہ جملہ فعلیہ جس کا کوئی مفعول جملہ فعلیہ ہوگا وہ ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہن، اور وہ جملہ فعلیہ جس کا کوئی مفعول جملہ اسمیہ ہوگا وہ ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہین۔ اور اب دیکھتے ہیں دوسری قسم یعنی صغریٰ کو، وہ جملہ فعلیہ خبریہ جو کسی مبتدا کی خبر بن رہا ہو، جیسے زید قام ابوہ۔ دیکھیں یہاں زید مبتدا ہے اور قام ابوہ اس کی خبر بن رہا ہے، جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ یہ جملہ فعلیہ یعنی قام ابوہ جملہ فعلیہ خبریہ صغریٰ ہوگا۔ تک جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی اقسام: نمبر 1 جملہ فعلیہ خبریہ صغریٰ، اور مثال ہے زید قام ابوہ میں قام ابوہ۔ نمبر 2 جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہن، اور اس کی مثال ہے ظننت زیدن یقوم ابوہ۔ نمبر 3 جملہ فعلیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہین، اور اس کی مثال ہے ظننت زیدن ابوہ قائم۔ اور اب دیکھتے ہیں اصل کے حساب سے جملوں کی جانے والی تقسیم میں 3rd نمبر کی قسم جملہ ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنا ہو۔ ظرف کہتے ہیں فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو۔ اگزامپل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آئے گی بات۔ الطائر فی البیت، اس میں الطائر مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ امیجن کر لیتے ہیں کہ خبر ہے موجودن، تو ہوا جملہ الطائر موجود فی البیت۔ اس میں فی البیت جار مجرور بن کے یہ ظرف ہوا جو کہ متعلق خبر ہوا۔ اس طرح یہ جملہ الطائر فی البیت جو کہ الطائر یعنی مظروف اور فی البیت یعنی ظرف سے مل کر بنا ہے،
یہ ہوا جملہ ظرفیہ۔ اصل کے حساب سے چوتھی قسم جملوں کی ہے جملہ شرطیہ۔ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو شرط اور جزا یعنی جواب شرط سے مل کر بنا ہو۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، ان تکرمنی اکرم کا۔ اس میں ان حرف شرط ہے، تکرمنی شرط ہے اور اکرم کا جواب شرط ہے۔ اس طرح سے یہ جملہ ہوا جملہ شرطیہ۔ اس کے ساتھ ہی اصل کے اعتبار سے جملوں کی تقسیم مکمل ہوئی۔